الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، ربوبیت میں توحید اور وحدانیت کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہماری ڈسکشن اب ربوبیت تشریعی میں توحید پر پہنچی ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم ربوبیت تشریعی میں وحدانیت جو ہے اس کے دلائل کے بارے میں گفتگو کریں گے. ربوبیت تشریعی سے مراد کیا ہے، ربوبیت تشریعی کا معنی کیا ہے، یہ عزیزان گرامی آپ سامعین کرام کی خدمت میں پچھلے پروگراموں میں بیان کیا جا چکا ہے، اور مختصر اشارہ کرتے ہوئے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ربوبیت تشریعی میں جو وحدانیت اور توحید خداوند متعال کا عقیدہ ہے ہمارا، اس عقیدے کے لیے اور اس اعتقاد کے لیے جو دلائل ہیں ہمارے پاس، ان دلائل کو ہم اپنے معزز سامعین و ناظرین کی خدمت میں آج کے پروگرام میں بیان کریں گے. ربوبیت تشریعی بیان ہوا کہ یہ ہے قانون بنانا، شریعت تشکیل دینا، اوامر و نواہی اور دستورات مرتب کر کے بیان کرنا انسانوں کے لیے، تاکہ انسان ان اوامر اور نواہی کو جب ان کے سامنے آ جائیں تو اوامر پر عمل کریں، اور نواہی جو منہیات ہیں جن سے روکا گیا ہے ان کو ترک کر دیں، ان کاموں کو، ان اعمال کو انجام نہ دیں، اور جن کے بارے میں امر ہوا ہے ان تمام افعال و اعمال کو جو مأمور بہ ہیں اور اللہ نے حکم دیا ہے، امر کیا ہے، ان کو انجام دیں، اور جو بھی دستورات الہی ہیں ان کی پابندی کرے، اس پر عمل پیرا ہو، تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہو سکے اس کے لیے. تو عزیزاں، یہ ہے ربوبیت تشریعی کا خلاصہ، معنی ہم نے بیان کیا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب دلیل پہ ہم آتے ہیں، دلیل کے چند مقدمات ہیں، ان مقدمات کو ایک ایک کر کے ہم اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. اور سب سے پہلا مقدمہ عزیزان گرامی، اور سب سے پہلا نقطہ اس دلیل میں یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تشریع اور قانون بنانے کا اور امر و نہی کرنے کا حق اور اختیار یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی میں منحصر ہے. تو اس کے لیے دلیل کے طور پر عزیزان گرامی جو پہلا نقطہ مقدمہ جو ہم دلیل میں لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، اور وہ پروردگار عالم علیم ہے، عالم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. جب اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر شے کے بارے میں وہ علمی احاطہ رکھتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر اس ہستی کے علاوہ کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو تمام چیزوں کے بارے میں، تمام امور کے بارے میں عالم ہو اور آگاہ ہو. لہٰذا وہ آگاہ ہستی ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے پروردگار عالم اپنی مخلوقات کے بارے میں، کیونکہ یہ سب کچھ اس کا مملوک ہے، اس نے پیدا کیا. یہ سب کچھ جب اس کی ملکیت ہے، اس کا مملوک ہے اور اس کی مخلوق ہے یہ سارا عالم اور سب کچھ، تو اپنی مخلوق کے ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، لہٰذا وہ جاننے والا ہے. اور یہ تمام عالم کا خالق اور خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، جس نے اس عالم کو وجود بخشا اور یہ عالم وجود میں آ گیا، موجود ہوا. تو عزیزان گرامی، اب یہ وجود عالم، تمام چیزوں کا خالق جب اللہ ہے، تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، وہ تمام چیزوں کے بارے میں آگاہ اور خبردار ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ پہلا مقدمہ عزیزان گرامی. اب دوسرا مقدمہ آئیے کہ انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور
اللہ تعالیٰ نے، یا اب دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ خداوند متعال بے نیاز ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی نیاز مندی نہیں تھی کہ وہ موجودات کو پیدا کرے، انسانوں کو پیدا کرے یا عالم کو خلق کرے۔ کوئی ضرورت اس خدا کو نہیں تھی، وہ نیاز مند نہیں تھا کہ ان کو پیدا کرے، ان کو وجود میں لائے، بلکہ یہ صرف اور صرف فیض پروردگار ہے، یہ لطف و کرم الہی ہے۔ عزیزان گرامی، لطف ہی لطف ہے اس مہربان پروردگار کا کہ اس میں اپنے لطف و کرم سے وجود عطا کر دیا چیزوں کو، اور بہترین طریقے سے چیزوں کو وجود بخشا، اور بہترین طریقے سے تمام چیزوں کو خوبصورت انداز سے خلق فرمایا پروردگار عالم نے۔ اس خلقت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، مطالعہ کریں تو عزیزان گرامی پتہ چلتا ہے کہ کیسی ہے وہ کاریگری اللہ تعالیٰ کی، کیسی ہے یہ صنعت اور صناعت ہمارے پروردگار اور ہمارے معبود کی۔ اس خالق کائنات کی کاریگری اور صنعت و صناعت کو دیکھیے، اور اس خلقت کو دیکھیے، کتنا بہترین یہ نظام ہے اور کیسا بہترین یہ شاہکار ہے پروردگار عالم کا، اور کس بہترین اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے خلق فرمایا، کس خوبصورتی کے ساتھ، کیسی بہتری اور خوبصورتی اسے عطا کی ہے، کیسا اتقان، کیسی حکمت ہمارے پروردگار کی اس خلقت میں اور موجودات عالم میں، اس کائنات میں ہے۔ اسرار و رموز جب روشن ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کتنا بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے بہترین انداز سے بہترین موجودات کو اس خوبصورت طریقے سے خلق فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، اب توجہ فرمائیے کہ دوسرا نقطہ یہ کہ وہ پروردگار تو ہم سب سے بے نیاز ہے، اسے تو کسی قسم کی نیاز مندی اور ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے موجودات پر لطف و کرم کر کے ان کو پیدا کیا تاکہ مہربانی کرے، ان کے ساتھ لطف و کرم کرے، عنایت کرے، بھلائی کرے۔ پس بھلائی، خیر خواہی، عنایت، لطف و کرم، مہربانی، یہ ہے سب غرض، اور انسانوں کو وجود دیا تاکہ تکامل حاصل ہو، کمال تک پہنچے، کامل بنیں، باکمال ہو جائیں۔ ہر وجود اس طریقے سے ہے کہ اس کو نقطۂ عروج پر تکامل کا سفر طے کر کے پہنچایا اور پہنچنا ہے، وہ چیزیں پہنچتی ہیں، اللہ نے نظام بنایا ہے اور ان کے لیے تمام ضروریات کو فراہم فرمایا ہے۔ یہ شان پروردگار ہے اس کریم اور رحیم و رحمان پروردگار عالم کی کہ جس نے یوں مہربانی کا سلوک کیا تمام موجودات کے ساتھ، اور یوں ان کے کمالات کے اسباب کو فراہم کر دیا، کمالات کے راستوں کو تعین کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، وہ دوسرا نقطہ کہ وہ ذات بے نیاز ہے، اور اللہ نے رحم و کرم کرنے کے لیے، لطف و کرم کے لیے تمام مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ ان میں کمال ہو، وہ تکامل کو پہنچے، کمال حاصل کریں، کامل ہوں۔ اچھا، تیسری بات عزیزان گرامی، جب وہ پروردگار آگاہ ہے، باخبر ہے اور وہ بے نیاز ہے، اس نے ہم پر رحم کرنے کے لیے، ہمیں کمال حاصل ہو اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے، تمام موجودات کو کمال اور کامل ہونے کے لیے پیدا کیا۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ جب قانون بنانے کا حق صرف اور صرف اسی ذات کو ہے، کیونکہ ما سوی اللہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کا علم ذاتی علم ہو، علی الاطلاق علم ہو، علم عین ذات خداوند متعال ہو۔ صفات باری تعالیٰ میں یہ بحث گزر گئی عزیزان گرامی۔ علم ذات خداوند متعال ہے، قدرت ذات خداوند متعال ہے، حی اور حیات، حی ہونا یہ ذات خداوند متعال ہے۔ یہ صفات عین ذات ہے، ذات ان صفات سے جدا نہیں ہے، صفات ذات سے الگ نہیں، ذات صفات سے الگ نہیں، موصوف صفات یہ ایک ہی ہیں، یہ صفات ذات ہی ہیں اور ذات صفات ہی ہیں، اور ہماری شناخت انہی صفات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے ہم اس اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ وہی ہے جو ان صفات کے ساتھ ہے پروردگار عالم۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ تیسرا نقطہ اور دلیل کے یہ نکات اور ترتیب وار منطقی ترتیب کے اعتبار سے یہ مقدمات، اب یہ تیسرا نقطہ اور تیسری چیز عزیزان گرامی، جب وہ ذات باخبر، آگاہ، علیم ہے، وہ بے نیاز دوسرا نقطہ، اور
کسی قسم کی احتیاج اس میں نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم سب اس کے محتاج ہیں، اور اللہ نے مہربانی کی ہے، لطف و کرم کیا ہے، عنایت کی ہے، مہربانی فرمائی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ وہ آگاہ پروردگار جو علیم ہے، اور ما سوی اللہ کوئی اس طرح علم نہیں رکھتا۔ اللہ نے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے پیدا کیا، خلق کیا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ پس جب انسان کو کمال پر پہنچانا ہے تو انسانی حیات میں انسان کے لیے قوانین و ضوابط کی ضرورت ہے، دستورات کی ضرورت ہے، اعمال اور افعال میں اللہ تعالیٰ قوانین بنائے تاکہ ان قوانین کے ذریعے انسان کامل ہو سکے، کمال پر پہنچے۔ ضروری ہے انسان کی زندگی میں، انفرادی بھی زندگی میں بھی انسان کے وجود کو کامل بنانے کے لیے قوانین چاہیے، دستورات چاہیے، وہ پالیسی چاہیے جس پالیسی پر عمل پیرا ہو کر انسان نجات حاصل کرے، کامیاب ہو، سعادت مند ہو سکے، کامل ہو سکے۔ اور معاشرتی زندگی اور اجتماعی زندگی میں بھی، سوسائٹی میں سوشل لائف جو انسانوں کی ہے، وہاں قوانین چاہیے تاکہ سوسائٹی انتشار کا، افراتفری کا شکار نہ ہو، تہوبالا نہ ہو جائے، اور دست و گریباں سب ہو کے وہ سوسائٹی میں افراتفری، خون ریزی اور تباہی و بربادی اور فساد نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا معاشروں کو چلانے کے لیے صحیح اصولوں کے مطابق ضروری ہے، ایک سعادت مند معاشرہ صحیح اصولوں پر گامزن ہو کر قائم ہو سکتا ہے۔ وہ معاشرتی زندگی جہاں مضبوط، منصفانہ، عادلانہ، حکیمانہ دستورات ہوں، اصول ہوں، قوانین ہوں، ان قوانین کے مطابق ایک معاشرے کو ایسا چلایا جا سکتا ہے جو جہاں پہ سوسائٹی پیسفل سوسائٹی ہو، وہاں جہاں پہ امن و امان ہو، امنیت ہو، جہاں حقوق پائمال نہ ہوتے ہوں، جہاں عدل و انصاف ہوتا ہو، جہاں ظلم و ستم کا خاتمہ ہوتا ہو، ظلم و ستم نہ پایا جائے، امن و امان ہو، عدل و انصاف ہو، زبانی کلامی فقط نہیں جو پولیٹکس انسانوں کے معاشروں میں ہوتی ہے، بلکہ حقیقتاً تو بس یہ قوانین کون بنائے گا؟ وہ آگاہ پروردگار ہے، مقدمات ترتیب وار آ رہے ہیں، وہ علیم اور حکیم پروردگار ہے، حکمت والا پروردگار، سب کچھ جاننے والا، کہ انسانوں کی انفرادی زندگی میں کمال کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح انسانی معاشرے میں کن قوانین کی ضرورت ہے، لہٰذا ان قوانین کو اللہ پیش کرے۔ پس دستورات اور قوانین کا بنانا، شریعت کی تشکیل، شریعت بھیجنا اور حکم دینا اس شریعت کی پابندی کے سلسلے میں انسانوں کو، اور اوامر النواہی کرنا، حکم دینا، یہ سب کا سب منحصر ہے استقلالی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ لہٰذا وہ پروردگار عالم، وہ مولا ہمارا خالق، وہ پروردگار، وہ مالک ہمارا مالک حقیقی، عزیزان گرامی، وہی ربوبیت تشریعی کے لحاظ سے اس کا اختیار ہے، اس کا حق ہے، اور یہ ربوبیت تشریعی اسی کی ذات میں منحصر ہے۔ عزیزان گرامی، کہ وہ حکمت کے ساتھ اور آگہی رکھتے ہوئے، چونکہ آگہی ہے اس ذات کو، لہٰذا وہ قوانین پیش کرے، اور ان قوانین پر ہی عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتا ہے، دونوں جہانوں میں سعادت مند ہو سکتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے لیے نصیب ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وہ قوانین کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے، کوئی اور ہستی اس کے علاوہ قوانین نہیں بنا سکتی اس طرح کہ انسانوں کی تمام تر مصلحتوں کو پیش نظر رکھا گیا ہو۔ کس میں انسان کی مصلحت اور فوائد ہیں، تمام انسانوں کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسانوں کی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی و معاشرتی زندگی میں بھی بس قوانین آئیں تاکہ ان قوانین پر انسان عمل پیرا ہو کر انفرادی طور پر اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کر سکے، باطہارت بنا سکے، اپنے کو اللہ سے قریب کر کے باکمال ہو سکے، اور اسی طرح معاشرے ظلم و ستم سے نجات حاصل کر کے وہاں پہ امن و امان قائم ہو، پرسکون زندگی ہو، ایک دوسرے کے حق کی رعایت ہو، حقوق کی ادائیگی ہو، اور انصاف کا بول بالا ہو۔ عزیزان گرامی، عدل کا قانون ہو۔ بس یہ قوانین اللہ تعالیٰ ہی مرتب کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت اور قدرت نہیں ہے، اور یہ حق بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ میں نے اس دلیل کو عزیزان گرامی آپ کے سامنے 3 مقدمات کے ساتھ ساتھ پیش کیا ہے،
اور آپ دیکھیے آخر میں بس میں 2 منٹ میں اپنے پروگرام کو اختتام تک پہنچاؤں عزیزان گرامی، یہاں پر پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ اپنے بعض بندوں کو اتنا علم عطا کر دے جتنا علم ضروری ہے قوانین بنانے کے لیے، اور ان کو حق دے کہ تم قوانین بناؤ انسانی معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے، اللہ اذن دے، اختیار دے، حکم دے، تو اس میں شرک لازم نہیں آتا۔ جیسے کہ بہت سے تکوینی امور کی تدبیر اللہ نے سپرد کی دوسروں کے ملائکہ کے یا انبیاء کے یا اولیاء کے، اسی طرح عزیزان گرامی یہاں پر بھی تشریعی امور میں اس میں یہ کوئی شرک نہیں ہے، اور اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ کبھی اپنے بعض انبیاء کو، پسندیدہ بندوں کو یہ اختیار دے کہ تم قوانین بناؤ، میری طرف سے تمہیں اذن ہے، اختیار ہے، اجازت ہے، میں نے تمہیں علم دیا ہے اور حقیقتوں سے تمہیں آگاہ کیا ہے، اب وہ آگہی جو تمہارے پاس ہے، علم جو تمہارے پاس ہے، اب اس انسانی معاشرے کے لیے تم قوانین کو بناؤ، مرتب کرو اور پیش کرو میرے حکم سے، میرے اذن سے، میری طرف سے۔ تو یہاں شرک نہیں، یا اللہ کے عطا کردہ اذن سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے جو اس نے آگہی دی ہے اور اذن دیا ہے اور حکم دیا ہے اور یہ صلاحیت عطا کی ہے، اس سے اگر اللہ کا کوئی نمائندہ قوانین کو بناتا ہے تو یہ نظریہ شرک نہیں ہے، بلکہ شرک یہ ہے کہ ہم طول میں نہیں بلکہ عرض میں اور برابری کے ساتھ ساتھ ہم کہیں کہ مستقل طور پر اللہ کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ کسی اور کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ قانون بنا لے، امر و نہی کرے۔ نہیں، اللہ کے اذن سے اگر امر و نہی کرتا ہے اور قانون بناتا ہے تو پھر وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے، اور یہ نظام کا حصہ ہے، یہ اللہ کا نظام، یہ انتظام اسی انداز سے ہے، یہ اہتمام پروردگار عالم نے یوں ہی کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ پھر شرک نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے ہے۔ وہ وحدہ تنہا پروردگار ہے کہ مستقل طور پر استقلال کے ساتھ ربوبیت تشریعی اسی کی ذات میں منحصر ہے۔ اگر ربوبیت تشریعی و امر النواہی کا حق، قانون بنانے کا حق کسی اور کو ہے بھی تو وہ طول میں ہے، اللہ کے دی ہوئی طاقت اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کے دیے ہوئے اذن سے ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے خاص نمائندے اگر اس کے حکم سے اور اس کے اذن سے قانون بنائیں، آگہی جو ان کو دی گئی اس کے ساتھ ساتھ اور مشیت پروردگار کے تابع ہوتے ہوئے، تو یہ عزیزان گرامی یہ شرک نہیں ہوگا۔ لہٰذا شرک کہاں ہے کہاں نہیں، ان حدود کی تشخیص اور اس کو سمجھنا، اس کے بارے میں فہم حاصل کرنا یہ بہت لازمی امر ہے۔ لہٰذا وحدانیت کہاں، وحدانیت کا عقیدہ اور وہ حد اور سرحد جہاں سے ہم گزر گئے تو پھر وہاں پر شرک لازم آئے گا، اور اس سرحد سے نہیں گزرے بلکہ اس سرحد کے اندر ہیں تو بالکل دقیق طریقے سے جو ایکیوریٹلی جو توحید کا عقیدہ اور نظریہ ہے وہ واضح بھی ہوتا ہے، اور وہ حق اور حقانیت اور وہ مطالب قرآن کریم سے بھی، روایات سے بھی اور عقلی دلائل سے انسانوں کے لیے روشن ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء